اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ رب العالمین ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اور بے شک کائنات کا خالق و مالک ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے، درود و سلام عقیدت و محبت آقا نامدار تاجدار نبوت ختم المرسلین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے لیے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک صحابہ کرام کی ناموس، ان کی عزت عظمت کے دفاع سے متعلق ہے، اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کائنات کے خالق و مالک نے ہادی بھی بنایا ہے، مہدی بھی بنایا ہے، اور سر چشمہ رشد و ہدایت بھی بنایا ہے۔ پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عزت، عظمت، رفعت و بلندی، شان و شوکت، مقام و مرتبہ، اس کا دفاع کرنا اور ان کے ایمان کو ثابت کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی وہ مقدس و عظیم الشان ہستیاں، جن کا انتخاب کسی انسان کا، کسی سکالر کا، کسی دانشور کا انتخاب نہیں، بلکہ خود رب کائنات کا انتخاب ہے، آج ان ہستیوں کے ایمان کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، اور آج ان کی عزت اور ناموس کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ صحابہ کرام کی عزت عظمت کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ یہ کائنات کے رب کا طریقہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کا، عزت کا دفاع کیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ پیغمبر کائنات نے صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کا دفاع کیا۔ گویا کہ جو انسان صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور رفعت و بلندی کا دفاع کرتا ہے، وہ کائنات کے خالق و مالک کے
محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تیسری وجہ، صحابہ کرام اس دین کا سرچشمہ ہے، اس دین کی بنیاد ہے، اس دین کا مصدر ہے، کتاب و سنت کی تشریحات ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی عزت اور ان کے ایمان کو داؤ پر لگا دیا جائے تو ایمان کہاں بچے گا اور دین کہاں بچے گا؟ جب ایک جگہ پہ اصل مصدر، اصل منبع اور اصل جو پانی کا تالاب اور ذخیرہ ہے وہ گدلا ہو، اس ڈیم سے نکلنے والی نہریں، ندی، نالے، ان کے اندر بھی پانی گدلا ہی آئے گا، صاف اور شفاف پانی نہیں آ سکتا۔ اگر آج یہ مان لیا جائے جیسا کہ دشمنوں کی زبان ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ کرام ایمان سے پھر گئے تھے، کفر میں چلے گئے، نفاق میں چلے گئے، ذاتی مفادات کے بھوکے تھے، نعوذ باللہ اپنی خواہشات کے بھوکے تھے، اللہ مجھے معاف فرمائے، والیاذ باللہ۔ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو وہ صحابہ کرام جو نماز کا طریقہ بتائیں، زکوٰۃ کے آداب بتائیں، زندگی کے اخلاق اور رویے سکھائیں اور دین اسلام کی روایات پیغمبر کائنات کی طرف منسوب کر کے بیان کریں تو وہ کہاں ٹھیک رہ جائیں گے؟ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے بعد ایک دوست مجھے کہنے لگا، ہمارا یہاں کا سامع اور پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت اور محبت میں اضافہ فرمائے، خوش ہوا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت سن کے، لیکن جاتے ہوئے کہتا ہے کہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں جن پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، کرپشن کے مسائل ہیں، ظلم کے مسائل ہیں، ناانصافی کے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں لوگوں کے آپس میں، اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صحابہ کرام کے عظمت کے عنوان کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال موجود ہے تو آپ اس کو رفع کر لیں۔ جب تک صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور ناموس برقرار نہیں، ان کا ایمان ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت موجود نہیں، ان کے ایمان کا یقین نہیں، اس وقت تک دین کا ایک مسئلہ بھی قابل بیان نہیں رہ جاتا۔ گویا کہ دین اسلام کے ہر مسئلے کی بنیاد وہ صحابہ کرام کے ایمان پہ کھڑی ہے، ان کے کردار پہ کھڑی ہے، ان کے اخلاق پہ کھڑی ہے، ان کی روایات پہ کھڑی ہے، صحابہ کرام کی صداقت، عدالت پہ کھڑی ہے۔ اگر صحابہ کرام کو نکال دیا جائے تو دین کہاں سلامت رہتا ہے؟ آئیے قرآن مجید میں کائنات کے خالق و مالک نے کس انداز سے صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کا دفاع کیا۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ منافقین نے، حالانکہ یہ منافقین یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، جس مدینہ کی مٹی کے ذرات سے بھی مسلمان کو محبت ہوتی ہے، پیغمبر کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں نکلے ہوئے، لیکن میدان جہاد کے سفر میں انہوں نے صحابہ کرام کے متعلق ایک گفتگو کر دی، ایک بات کر دی۔ بات یہ تھی کہ بطانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی کے صحابہ تو پیٹو لوگ ہیں، ان کو تو کھانے پینے کے سوا کام ہی کوئی نہیں، یہ ایک بات کر دی۔ وجبانا، یہ بزدل لوگ ہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کے خالق و مالک نے آسمان سے قرآن نازل کیا،
اللہ کے پیغمبر بھی دفاع کر سکتے تھے، لیکن کائنات کے رب نے خود دفاع کیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ تم نے یہ بات کی، صحابہ کرام کو تم نے پیٹو کہا، تم نے انہیں بزدل کہا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ منافقین اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کریں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل تماشے میں ہم نے بات کہہ دی ہے، ہم نے کون سا سنجیدہ کہی ہے؟ اللہ اکبر، مذاق میں ہم نے کہا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے کہا لا تعتذروا، منافقو تم نے نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ بات کی، اب تمہارا کوئی عذر کائنات کے رب کے سامنے قبول نہیں ہوگا، تم 1000 عذر لے کے آ جاؤ۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البشیرہ کہتا ہوں، آج بھی اگر کوئی ایک انسان نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے، اپنی سوچ اور نظریہ غلط کر لیتا ہے اور نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں اپنی قلم کی جوڑانیاں دکھاتا ہے اور تاریخ کے تجزیے پیش کرتا ہے، کائنات کا خالق و مالک اس انسان کا کوئی عذر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ دنیا والوں کے سامنے تم معذرت کے ویڈیو پیش کر سکتے ہو، معذرت کے کلپ تمہارے وائرل ہو سکتے ہیں کہ فلاں صاحب نے معذرت کر لیا جی، معافی نامہ لکھ کے دے دیا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے نبی کے صحابہ کی توہین کی ہے، تمہارا کوئی عذر رب کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا، تم اپنے ایمان کے بعد پکے کافر ہو چکے ہو۔ کن سے کہا؟ نبی کے صحابہ کو گالی دینے والے، ان کی توہین کرنے والوں سے کہا ہے، اور صحابہ کے ایمان کا دفاع کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ایک اور موقع پہ منافقین نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر دی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام میں فنڈ کا اعلان کر دیا، لاؤ بھی چندہ جمع کرو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام لے کے آنے لگے، جناب صدیق اٹھے، گھر کا سارا سامان لے کے آئے، جناب فاروق اٹھے رضی اللہ تعالی عنہما، آدھا سامان لے کے آ گئے، عثمان ذی الرین اٹھے، اونٹوں کی لائنیں لگا دی، 100 سینکڑوں کے حساب سے گھوڑے لٹا دیے۔ دیگر صحابہ کرام بھی اپنی طاقت اور توفیق کے مطابق لے کے آ رہے ہیں، لیکن کچھ صحابہ کرام مالی طور پہ کمزور بھی تھے۔ اب کسی صحابی کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں، وہ مزدوری کرتا ہے، ایک ٹوپا کھجوروں کا ملتا ہے، آدھا ٹوپا گھر میں اور آدھا ٹوپا رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آ جاتا ہے۔ وہ تھوڑی سی کھجوریں، کسی نے تھوڑے سے جو اٹھائے ہوئے، کوئی چند سکے اپنی جھولی میں ڈال کے لا رہا ہے۔ یہ منافقین کی ٹولیاں مدینہ کے چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں کی نکڑوں پہ یہ اپنی بیٹھکیں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑا تھوڑا مال لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور یہ منافقین پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو اے دیکھو ادھے ٹوپے نال روم فتح ہو جائے گا، آ دیکھو 4 کھجوراں لے کے چلیا جی، یہ 4 کھجوراں نال جانا رومی ڈر جان گے۔ مذاق کر رہے ہیں کائنات کے خالق و مالک نے۔ پھر ان ظالموں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے پھر بیان فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرماتے وہ لوگ، وہ منافق جو صدقہ کرنے میں، رب کے رستے میں خرچ کرنے پر صحابہ کرام کو مذاق کرتے ہیں، ان کو طنز کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جن کے پاس مشقت کرنے کے باوجود خرچ کرنے کے لیے مال موجود نہیں، یہ منافقین میرے نبی کو صحابہ کو مذاق کرنے والے ہیں۔ سخر اللہ منہم، ان کی پہلی سزا یہ ہے، ان کے لیے پہلا اعلان یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ ان ظالموں سے مذاق کروں گا۔ آج یہ نبی کے صحابہ سے مذاق کرنے والے، کل کو میں اللہ ان سے مذاق کروں گا۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ اور سخر کا معنی ہوتا ہے، تمسخر کا معنی ایسا مذاق کرنا جس سے دوسرے بندے کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آج تو مدینہ کی سرزمین پہ یہ نبی کے صحابہ کا تمسخر اڑانے والے، لیکن کل قیامت کو پوری کائنات کے سامنے میں رب ان کا تمسخر اڑاؤں گا، ان کی عزت کے پرخچے میں اللہ اڑاؤں گا، اور جس کو رب ذلیل کرنے پہ آئے وَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جس کے ساتھ اللہ دشمنی کر لے وہ زندگی میں کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اب اللہ ان کو ذلیل کرے گا، کن کو؟ جو نبی کے صحابہ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور واقعتاً وہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے سینے پہ تھپڑ مارنا، اپنی کمر پہ چھریاں چلانا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ کوئی ماتم نہیں، کائنات کے رب کی طرف سے سزا ہے جو اللہ نے ان ظالموں کے اوپر مسلط کر دی ہے، اور زندگی بھر یوں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کہہ دو توڑا پرچہ نہیں ہو لگا۔ اللہ اکبر، اتنے بھی ڈر کے بیٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ کی عزت کا معاملہ ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کائنات کے خالق و مالک نے پہلی سزا کا اعلان کیا، اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ دوسری سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کائنات کا رب فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور تیسری سزا، اللہ کو پتا تھا میں نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میرا نبی بڑا رحم دل ہے، نبی کے دل میں رحم آئے گا، محبت پیدا ہوگی، شفقت آ جائے گی، نبی ان کے بارے میں کہیں میرے سے استغفار کا سوال ہی نہ کر لے، ان سے معافی نامہ ہی طلب نہ کر لے۔ کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے رب سے ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے۔ اور اگلی بات بھی کہہ دی، آپ 70 بار بھی ان کے لیے رب سے معافی مانگیں گے، اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ او بھائی تم عدالتوں کے اندر لکھ کے دے دیتے ہو جاؤ اس ظالم کو ہم نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کے گستاخ کو دنیا کی کوئی طاقت معاف کر نہیں سکتی، یہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، امت کے علماء کا اجماعی فیصلہ ہے۔ کیوں بلا؟ دیکھو بھائی، ایک بندہ وہ گالی مجھے دیتا ہے، اور آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جا تینوں معاف کیتا، گالی کس کو ملی ہے؟ مجھے، معاف آپ کر دیں گے۔ ایک بندہ گالی میرے والد کو دیتا ہے، نعوذ باللہ تھپڑ میرے والد کو مارتا ہے، معاف آپ کر دیں گے؟ ایسا معاف نہیں ہوتا۔ گالی کس کو دے رہا ہے؟ نبی کے صحابی کو، اور معاف ہم کریں گے؟ وہ اپنی زبان کس پہ کھول رہا ہے؟ نبی کے صحابی پہ، اور آج معاف ہم کریں گے؟ ہمارے پاس معافی کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اگر آپ ان کے لیے معافی کا سوال کریں گے میں اللہ ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اور ایک منافق دنیا سے چلا گیا، مر گیا، پیغمبر کائنات علیہ السلام
اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنی مبارک قمیص اتار کے اس کے گلے میں ڈالی، اپنا مبارک لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، پیغمبر کائنات نے نبوت کے مبارک مقدس ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا، پھر اس کے لیے دعا کرنے لگے، پھر کہہ دیا اگر کائنات کا خالق و مالک اس کو معاف کرتا نا تو میں اللہ کا نبی 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کے لیے معافی کا سوال کر لیتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کو رب نے معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک اور موقع آ گیا، کائنات کے رب نے کیسا دفاع کیا نبی کے صحابہ کے ایمان کا۔ قبلہ تبدیل ہو گیا، یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اللہ نے اس موقع پہ صحابہ کرام کو تسلی دی۔ کچھ صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، ہم نے جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، ہماری وہ نمازیں شاید ضائع ہو گئی، اب نمازوں کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا کہ میرے نبی کے صحابہ تمہارا ایمان، تمہاری نمازیں اتنی کمزور نہیں کہ اللہ ان کو ضائع کر دے، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس کے ایمان کی حفاظت اللہ کرے گا، آج تم 1400 سال بعد ان کو گالیاں دیتے ہو۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ میں دیکھوں نبی کی پیروی کرنے والا کون ہے، اپنی مرضی کرنے والا کون ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے ایمان کو، لیکن نبی کے صحابہ نے نماز کا انتظار بھی نہیں کیا۔ نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ایک محلے کے اندر صحابی امام ہے، صحابی مقتدی ہے، آنے والا آواز دیتا ہے قد حبرت القبلہ، اور لوگوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ نبی کے صحابہ نے نماز کے اندر سنا، اتنا انتظار بھی نہیں کیا، چلو یہ نماز تو پوری کر لینا، نبی سے جا کے پوچھیں گے، پیغمبر کائنات سے جا کے سوال کریں گے، تحقیق کریں گے، ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہو۔ پیغمبر کے صحابہ نے یہ انتظار بھی نہیں کیا، پتہ چلا پیغمبر کی طرف سے پیغام آیا ہے، رب کی طرف سے قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ نبی کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 باقی ہے، نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ نے اسی لیے کہہ دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، میرے نبی کے صحابہ تم اتنے عظیم لوگ ہو، اتنے پیارے لوگ ہو، اتنے محبوب لوگ ہو، اتنے اعلیٰ لوگ ہو، اتنے شان فضیلت والے لوگ ہو، میں کائنات کا رب تمہارے ایمان کا محافظ ہوں، تمہارے ایمان کی حفاظت میں اللہ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے ایمان کا دفاع کیا۔ قرآن مجید کے دلائل بھرے پڑے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، میں چند دلائل کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر صحابی فامسکوا، لوگو اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں صحابہ کرام کے خلاف لوگ اپنی زبان کھولنے لگے، فامسکوا، تم وہاں رک کے بیٹھنا۔ جب نبی کے صحابی کے بارے میں تمہارے دل میں برا خیال آ جائے وہیں پہ رک جاؤ، اپنے آپ میں پابندی لگا دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کائنات کہہ رہے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے نبی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے نا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔
پتہ چلا نبی کے صحابہ کو گالی دینا لعنتی بندے کا کام ہے، صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا لعنتی انسان کا کام ہے، اور جو لعنتی ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ بلکہ لعنت والی چیز کو تو رسول اللہ اپنے قافلے میں نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک صحابی نے اپنی اونٹنی پر لعنت کر دی، اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی سے اتر جاؤ، اس اونٹنی سے اتر جاؤ، اب تمہاری سواری کوئی اور ہوگی، یا تو پیدل چلو یا سواری اور لو، یہ اونٹنی میرے قافلے میں نہیں جا سکتی چونکہ اس پر تم نے لعنت کر دی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں وہ اونٹنی مدینہ کی وادیوں کے اندر آوارہ پھرتی رہی، جو پھرتے پھرتے مر گئی، نہ کسی صحابی نے اس پر سواری کی، نہ کسی نے اس کا دودھ پیا، کیونکہ اس پہ لعنت ہو گئی تھی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختار علی اصحابہ فجعل منہم وزراء وانصارا واسہارا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ من صرفا ولا عدلا۔ پیغمبر کائنات کے الفاظ پہ غور کریں، اگر دل کے اندر ایک ذرہ ایمان موجود ہے نا تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے الفاظ کو سنیے ذرا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، ان میں سے کچھ صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا، کچھ کو میرے انصار مددگار بنا دیا، کچھ کو میرے سسرالی بنا دیا، اور جو بندہ ان کو گالی دے گا، ان کے بارے میں برے الفاظ بولے گا، اور سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا، سب کا معنی تنقید کرنا، سب کا معنی صحابی کی رائے کو غلط کہنا، سب کا معنی کسی کو خطاوار کہنا۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں دلیل کے ساتھ سب کا معنی کیا ہے۔ فمن سبہم، جو نبی کے کسی ایک صحابی پہ تنقید کرے گا، نبی کے کسی ایک صحابی کی رائے کو غلط کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، پوری دنیا کی لعنت ہے۔ ولا يقبل اللہ من صرف ولا عدلا، نبی کے صحابی کی رائے کو تنقید کا نشانہ بنانے والا اللہ اس کے نفل بھی قبول نہیں کرے گا، اس کے فرض بھی قبول نہیں کرے گا۔ کہاں کھڑے ہم؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی بات ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی گالی دیتا تو دے لے، ہمیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اگر اس پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو ایک بندہ گالی دیتا ہے اور سپاہ سالار کو برا کہتا ہے، چند گھنٹوں کے اندر اس کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اور نبی کے صحابہ کو ہزاروں گالیاں دینے والے وہ آوارہ کتوں کی طرح گلیوں کے اندر بھونکتے نظر آتے ہیں، کوئی ان کو پٹا ڈالنے والا نظر نہیں آتا، کون پکڑے گا ان کو؟ یہ صرف ہماری کمزوری ہے، اہل سنت کی کمزوری ہے، صحابہ سے عزت محبت کرنے والوں کی کمزوری ہے۔ نبی مکرم کے صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آئیے جناب ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑا کمال کا قول ہے، اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جائیے گا۔ ابو زرع رازی 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، آپ بیان کرتے ہیں اذا رأیت احدا ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، جب تم دیکھو کوئی بندہ نبی کے کسی صحابی کی شان میں کمی کر رہا ہے تو سمجھ لو بندہ زندیق ہے۔ زندیق کا معنی پرلے درجے کا بے ایمان انسان ہے، ایمان سے خالی ہے، اور زندیق کے لیے جہنم واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کے صحابہ کی شان میں کمی کرتا ہے سمجھ لو کوئی زندیق انسان ہے۔ وذالک ان الرسول عندنا حق والقرآن حق، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، رب کا قرآن بھی سچا ہے۔ وانما ادعى الینا ھذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں یاد رکھ لو، یہ قرآن اور اللہ کے رسول کی سنتیں ہمارے تک پہنچانے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجْرِحُوا شُهُودَنَا
वलियुबतिलुल किताब वस्सुन्ना वलजरहु बिमौला हुम ज़नादिक़ा। अल्फाज पे गौर करें। फरमाया ये लोग जो नबी के सहाबा को गालियाँ देने वाले, नबी के सहाबा की तनकीस करने वाले, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले, ये लोग चाहते कि रब के कुरान को कमज़ोर कर दे, नबी के फरमान को कमज़ोर कर दे, अल्लाह के कुरान रसूलुल्लाह के फरमान को ज़ख्मी करना चाहते हैं, इनको झूठा साबित करना चाहते हैं। वलियुबतिलुल किताब वस्सुन्ना, रब के कुरान को, नबी की सुन्नत को बातिल करना चाहते हैं ये लोग। पता चला जो किसी सहाबी को गाली देता है उसका मकसद किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना नहीं, उसका मकसद रब के कुरान को बातिल करना है और नबी के फरमान को बातिल करना है। और इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं जबकि ये लोग ऐसे हैं कि इनके अयूब, इनकी खामियाँ, इनकी कोताहियाँ, इनके गुनाह, इनकी खामियाँ लोगों के सामने बयान की जाए, जो नबी के सहाबा की गुस्ताखी करने वाले हैं उनकी गुस्ताखी करनी चाहिए। यहाँ पे जनाब कलमकार उठता है, कहता मेरी गुस्ताखी हो गई, तेरी गुस्ताखी हो गई तो नबी के सहाबी के बारे में जो तूने लिख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अक्लो शऊर अता फरमा दे। और जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन पर होने वाले चंद एतराज़ात का जवाब आपके सामने रख देना चाहता हूँ। चूँकि सहाबा किराम में से सबसे ज़्यादा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके घराने को गालियाँ दी जाती हैं, उन पे तबर्रा किया जाता है, उन पे कीचड़ उछाला जाता है, उनकी गुस्ताखी की जाती है। सबसे पहले जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से एक भी ऐसी बात साबित नहीं कर सकते जो अल्लाह के दीन के खिलाफ हो, रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ हो या मुसलमानों के मनहज के खिलाफ हो। इतना पकीज़ा किरदार इस्लाम कबूल करने के बाद एक भी सही दलील नहीं मिलती इनके बारे में कि कभी इस्लाम के बारे में कोई अपना नौज़ुबिल्लाह को बुग़्ज़ का इजहार किया हो, गुस्से का इजहार किया हो। इतने पुख्ता इस्लाम वाले, अल्लाह अकबर। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम, अब यहाँ पे एक और बात देखें, मैंने पिछले जुमे मिसाल दी थी भाई एक बंदा, मेरे अब्बा जी, मेरे वालिद मोहतरम उसको बड़ी इज़्ज़त देते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, और मैं उसको गालियाँ दूँ, मैं उसको बुरा कहूँ, तो बताओ बुरा किसको कह रहा हूँ? हकीकत में अपने वालिद को कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको प्रोटोकॉल दिया, इनके घर को अमन की जगह करार दिया। आपने बाकायदा ऐलान किया मक्का की सरजमीन पे जो बंदा अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, और जो बैतुल्लाह में चला जाएगा उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। अल्लाह के पैगंबर ने जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके घराने को इज़्ज़त वाला घराना करार दिया। जब नबी इज़्ज़त वाला घराना करार दे रहे तो भाई किसी के पेट में मरोड़ के उठते हैं। अगला एतराज़ सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा हिंदा बिन्त उतबा पे किया जाता है। और सबसे ज़्यादा दलील पता क्या दी जाती है कि सैयदा हिंदा ने रसूलुल्लाह के चचा जनाब हमज़ा का कलेजा चबाया था। झूठ है, मनगढ़ंत है, तारीख़ी रिवायत है, जितनी इसनाद मिलती है सारी झूठी रिवायात है। एक भी सही सन से साबित नहीं कि सैयदा हिंदा ने जनाब हमज़ा का कलेजा चबाया। और फिर कहा क्या जाता है, झूठ पे झूठ गड़ा हुआ है कि वो वहशी बिन हर्ब जिसने जनाब हमज़ा को शहीद किया था वो हिंदा का गुलाम था। सही बुखारी की रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ, जो आपके सामने जुबान खोले सही बुखारी की रिवायत उसके सामने कर दी कि देखो सही बुखारी की रिवायत क्या कहती है। वहशी बिन हर्ब से सहाबा ने सवाल कर लिया पैगंबर कायनात की ज़िंदगी के बाद। सहाबा ने पूछ लिया, वहशी तू ये बता, तूने अल्लाह के रसूल के चचा को शहीद कैसे किया था, क्यों किया था? वहशी ने कहा, मैं जुबैर बिन मुतम का गुलाम था। किसका गुलाम था? जुबैर बिन मुतम का, मैं उसका गुलाम था। और जुबैर बिन मुतम के भाई को सैयदना हमज़ा ने
جنگ غزوہ بدر کے اندر قتل کیا تھا، اس کو مارا تھا، تو جبیر بن مطعم نے مجھے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو شہید کر دے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ کس کا غلام تھا؟ جبیر بن مطعم کا۔ لیکن جھوٹ گھڑنے والے، اپنے دل کی خواستیں بیان کرنے والے صحیح بخاری کی حدیث کو پیچھے کر دیا، اور وہ چوہا جو اپنی بل میں چھپ کے بیٹھا ہے جہلم کے اندر، وہ بھی وہ حدیثیں عوام کے سامنے پیش کرتا ہے جو جناب امیر معاویہ کے خلاف، نعوذ باللہ وہ خلاف ہے نہیں، لیکن الفاظ توڑ مروڑ کے پیش کر کے ان کو خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ حدیثیں اس کو نظر نہیں آتی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا پتہ چلا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں سیدہ ہندہ کا کوئی کردار نہیں، نہ کلیجہ چبایا نہ ان کو شہید کروایا۔ وحشی بن حرب نے کیا، لیکن وہ غلام کسی اور کا تھا۔ تیسرا اعتراض، جناب امیر معاویہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب امیر معاویہ نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ تم سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دو، اور صحیح مسلم کی 6220 نمبر روایت پیش کی جاتی ہے۔ آج بڑے لوگوں کی زبان پر یہ روایت ہے، 1220 نمبر میں کیا جاتا ہے، 1220 نمبر روایت، بچہ تقریباً جانتا ہے اس روایت کے بارے میں، کیونکہ ظالموں نے اس بات کو پھیلایا اتنا ہے۔ اس روایت کے اندر 2 ڈنڈیاں ماری گئیں۔ پہلی بات، آمارا سعدن، جناب امیر معاویہ نے آمارا حکم دیا سعد کو کہ گالی دو جناب علی کو، جبکہ لفظ آمارا نہیں ہے، لفظ امارا ہے۔ امارا کا معنی جناب امیر معاویہ نے جناب سعد کو گورنر مقرر کیا، لفظ غلط پڑا، الفاظ غلط توڑ مروڑ کے پیش کیے گئے، لفظ آمارا نہیں، لفظ امارا ہے۔ امارا کا معنی امیر مقرر کیا، گورنر بنایا، کس کو؟ جناب سعد کو۔ اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ کہا کہ تم جناب علی کو گالی دو، ما مانا کان تسبا بالتراب، حدیث کے الفاظ ہیں۔ سعد تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان پہ سب کیوں نہیں کرتا؟ آپ ڈنڈی پتہ کیا مارتے؟ کہتے سب کا معنی گالی دینا ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، ایک صحیح مسلم کی روایت پیش کرتا ہوں، پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، استبا علی و عباس، جناب علی اور جناب عباس نے سب کیا۔ اگر سب کا معنی گالی ہے تو پھر اس گالی کے مطابق میں ترجمہ کروں، اللہ مجھے معاف فرمائے، جناب علی نے جناب عباس نے ایک دوسرے کو گالیاں دی۔ اگر سب کا معنی گالی کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ جب جناب علی گالی دے، جناب عباس گالی دے، ایک دوسرے کو گالی دینے والے جناب علی عباس کو گالی دیتے ہیں، عباس علی کو گالی دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر یہاں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور ظالموں، تم نے حدیث کے الفاظ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا۔ سب کا معنی گالی دینا نہیں ہوتا، سب کا معنی کسی کی رائے کو غلط کہنا ہوتا ہے کہ تیری رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اور نبی کا صحابی دوسرے صحابی کو کہہ سکتا ہے، صحابہ کا مقام آپس میں برابر ہے، ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ تیری رائے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جناب امیر معاویہ نے جناب سعد سے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ جناب علی کا موقف ٹھیک نہیں ہے اور ہماری رائے ٹھیک ہے۔ بھائی جب اختلاف ہو گیا تو اختلاف اسی بات کا ہی ہوتا ہے نا کہ میری رائے ٹھیک ہے تمہاری ٹھیک نہیں ہے، یہی تو اختلاف ہے۔ اگر میں تمہاری رائے کو مان جاؤں تم میری رائے کو مان جاؤ، اختلاف کہاں رہ گیا؟ تو سب کا معنی کیا ہے؟ کسی کی رائے کو غلط کہنا۔ امام ایک موقع پہ صحیح بخاری کے ایک حدیث، صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے آپ کے 5 منٹ سے فور لینا چاہتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم آگے جا رہے ہو، آگے ایک چشمہ آئے گا، اس چشمے پر پانی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ 2 صحابہ جلدی چلے گئے وہاں پہ، انہوں نے جا کے پانی کو ہاتھ لگا لیا۔ پیغمبر کائنات وہاں سے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا تم میں سے کسی نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ 2 صحابی کہنے لگے جی اللہ کے رسول ہم نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے۔ اب صحیح مسلم کی روایت کیا ہے؟ فَسَبَّهُ
ومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان ظالموں والا معنی کروں نا، یہ نبی کے صحابہ کے گستاخ جو معنی کرتے، اگر یہ معنی کروں تو معنی پتہ کیا بنتا ہے کہ نبی نے ان دونوں صحابہ کو گالی دی۔ اب ذرا تصور کریں، نبی گالی دے سکتا ہے اور وہ صحابی کو گالی دے گا نبی؟ اور بھائی سب کا معنی گالی دینا نہیں ہے، سب کا معنی ڈانٹنا ہے، تنبیہ کرنا ہے، کسی کے رائے کو غلط کہنا ہے۔ امام نووی اس کا ترجمہ کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں سب کا معنی ہے کہ انسان کسی پر کسی کے رائے کو غلط کہے، ما مانا کن تختہ فی رائہی واجتہادی وتظہر للناس حسن رائینا واجتہادنا۔ جناب امیر معاویہ نے جناب سعد سے کہا تھا لوگوں کو بتاؤ کہ اس معاملے میں اختلاف کے اس مسئلے میں جناب علی کا موقف ٹھیک نہیں، ہمارا موقف ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ظالموں نے یہ کیا کہ جناب امیر معاویہ نے سعد کو کہا تھا تم علی کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسرا اعتراض، بلکہ ایک اور سب کا معنی کو واضح کر دوں، حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اور ایک یہودی، حدیث کے الفاظ ہے فَاسْتَبَّ رَجُلَانِ، ایک صحابی اور ایک یہودی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ اگر میں گالی کا معنی کروں تو گالی دی ایک دوسرے کو، لیکن گالی بنتی نہیں، آگے روایت میں وضاحت موجود ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے قال رجل من اليہودی، رجل من اليہودی ان اللہ اصطفى موسیٰ للعالمین، وقال رجل من المسلمین ان اللہ اصطفى محمدا للعالمین۔ بات کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر جناب موسیٰ کو عظمت عطا کی ہے۔ یہودی نے کیا کہا؟ اللہ نے پوری کائنات پر عظمت کس کو دی ہے؟ جناب موسیٰ کو۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات پر عظمت محمد رسول اللہ کو دی ہے۔ اب بتاؤ یہ گالی ہے؟ کوئی ایمان والا بندہ کہہ دے کہ یہ گالی ہے، جبکہ حدیث کے اندر اس کے بارے میں سب کا لفظ موجود ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کیا، جس کا معنی یہ ظالم گالی کرتے ہیں، جبکہ اس کا معنی گالی نہیں ہے۔ کسی کے رائے کا اختلاف کرنا، کسی کے رائے کو غلط کہنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو تنبیہ کرنا، یہ سب کا معنی ہے۔ آخری اعتراض، جناب امیر معاویہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے بیٹے کو امیر کیوں بنا دیا جی؟ خلافت بیٹے کو کیوں دے دی جی؟ خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا جی، لہذا ملوکیت کیا ہے جی؟ ملوکیت تو نقصان ہے، یہ بادشاہی تو نقصان ہے، یہ بڑی بری چیز ہے۔ رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر ایمان ہے قبول کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کائنات کے خالق و مالک نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا، یہ نبوت اور رحمت ہے، یعنی کہ میں نبی اور میری موجودگی میں رحمت بھی موجود ہے۔ ثم تکون خلافتاً و رحمتاً، میرے جانے کے بعد خلافت ہوگی وہ بھی رحمت ہوگی۔ ثم تکون ملکاً و رحمتاً، پھر اس کے بعد ملوکیت آئے گی وہ بھی رحمت ہوگی۔ کون کہہ رہے؟ پیغمبر کائنات کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ نبی کا دور بھی رحمت کا دور، خلافت کا دور بھی رحمت کا دور، اور امیر معاویہ کا دور بھی رحمت کا دور ہے۔ اب نبی کا انکار کر ظالم امیر معاویہ پہ اعتراض بعد میں کرتے رہنا۔ آخری بات کہتا ہوں، اچھا جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قصور کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، میں اشکال دور کر دینا چاہتا ہوں، اگر میں دلائل دینا چاہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن پاک میرے پاس موجود ہے، اگر میں دلائل دینا چاہوں یزید کے بارے میں، یزید کو جنتی بھی ثابت کر سکتا ہوں، اس کو نیک بھی ثابت کر سکتا ہوں، کتاب و سنت کے اندر باقاعدہ دلائل موجود ہے، لیکن میرا ایمان ہے نہ میں یزید کو جنتی ثابت کرتا ہوں، نہ اس کے بارے میں دعا کرتا ہوں، نہ میں اس کو لعنتی کہتا ہوں، نہ اس کو جہنمی کہتا ہوں۔ اہل سنت کا موقف ہے، محدثین کا موقف ہے کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم یزید سے محبت کرتے نہ اس کو برا کہتے، ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے، اس کا معاملہ رب کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ جانے گا، وہ جانے، رب اس کو معاف کر دے، ہم رب کو روک نہیں سکتے، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، ہم رب کو روک نہیں سکتے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ اس لیے یزید کا دفاع کبھی نہیں کریں گے،
البتہ اگر کوئی یزید کا بہانہ بنا کے امیر معاویہ کو گالی دے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے جہاں تک طاقت چلے گی، مسائل ہوں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے، ہر میدان میں اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے دل میں امیر معاویہ کی محبت موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، اور دعا کرتا ہوں اللہ کل قیامت کا دن ہو مجھے امیر معاویہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ بھی کہہ دیں۔ آخری بات کہتا ہوں، اعتراض کیا ہے؟ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد کیوں بنا دیا جی؟ بھئی تم نے 12 امام بنائے اور 12 کے 12 امام ایک دوسرے کے بیٹے چلے آئے، تم نے 12 ولی عہد بیٹے پر بیٹا بنایا، اور تمہاری امامت نبوت سے بھی زیادہ تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت یہ کام کرتے ہوئے؟ جناب علی کا بیٹا امام کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ، جناب حسین کا بیٹا زین العابدین کا بیٹا امام باقر کا بیٹا جعفر صادق کا بیٹا علی رضا کا بیٹا محمد نقی کا بیٹا علی نقی کا بیٹا حسن عسکری کا بیٹا امام مہدی۔ تم نے 12 امام بنائے اور باپ کے بعد بیٹے کو بنایا، تمہارا کام ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر امیر معاویہ نے اپنے بعد صحابہ کرام کی موجودگی میں سینکڑوں نہیں لاکھوں صحابہ کرام موجود تھے، ان صحابہ کرام کی موجودگی میں اگر امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا تو تم گالیاں دینے پہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور کل قیامت کا دن ہو سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔